اور فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ما یحسن عبدا باللہ الظن، کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بہترین گمان کرتا ہے، الا اعطاہ اللہ، مگر اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا اس نے گمان کیا تھا، فإن الخیر فی یدہ، کہ اس لیے کہ خیر کی ساری کنجیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرے، اللہ رب العالمین سے نا امید کرے، لوگوں کو بہلائے پھسلائے، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے یہ شیطان اس بیمار انسان کے کندھے پر جاتا ہے اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا اللہ رب العالمین تیرا کچھ خیال نہیں کرتا، تیرا اللہ رب العالمین تیری دعائیں قبول نہیں کرتا، تیرا اللہ رب العالمین تجھ پر کچھ نظر کرم نہیں کرتا۔ اور زندگی میں دو موقع ایسے آتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو بہلا پھسلا کر انسان کا قیمتی سرمایہ حسن ظن یہ دولت چوری کر کے لے جاتا ہے۔ پہلا موقع جب آتا ہے جب مسلمان کی دلی خواہش پوری نہ ہو، جب ایک مسلمان کی دلی خواہش پوری نہ ہو، مثال کے طور پر انسان یہ خواہش کرتا ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے کوئی اولاد دے، لیکن دعائیں کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعائیں کی لیکن اللہ رب العالمین نے اولاد عطا نہیں کی۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے اور اللہ رب العالمین نے ابھی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب شیطان انسان کو بہلا پھسلا کر اس کو ورغلاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا اللہ رب العالمین تجھ پر نظر کرم نہیں کرتا، تجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو نے اتنی دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین نے تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اسے فراخی والا رزق ملے، ایسا رزق ملے کہ جس میں وہ انسان اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اس کی اچھی جگہ پر ملازمت لگ جائے، لیکن کوششوں کے باوجود، انتھک جد و جہد کے باوجود اس کی ملازمت نہیں لگتی، کوشش کے باوجود اس کو اچھا رزق نہیں ملتا۔ اس موقع پر شیطان انسان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا اللہ رب العالمین صرف تیرے ہی پیچھے پڑ گیا ہے، دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں جو زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو صرف تو ملا ہے، تو پریشان حال ہے اور اتنے سالوں سے تو دعائیں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نہ اللہ نے تجھے اولاد دی، نہ اللہ نے تجھے بیٹے سے نوازا اور نہ ہی تیری اچھی جگہ پر ملازمت لگی۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب شیطان انسان کا اصل سرمایہ حسن ظن جو اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کو چرا کر کے لے جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے دماغ میں غلط سوچ اور فکر کو بٹھا لیتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں اتنی میں نے دعائیں کر لی، اتنی میں نے کوشش کر لی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا موقع جو ہوتا ہے کہ جب شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن کی دولت کو انسان کے دل سے لپک کر کے لے جاتا ہے، اور وہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان کا مالی یا جانی نقصان ہو جائے، مسلمان کے گھر میں اس کا والد یا بیٹا فوت ہو جائے، یا ایک مسلمان کے گھر میں
کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایسے موقع پر شیطان آتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا اللہ رب العالمین خیال نہیں کرتا، تیرا اللہ رب العالمین خیال نہیں کرتا، تجھے دکھوں میں چھوڑ دیا ہے، دنیا میں اتنے سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، لیکن سب خوش ہیں، لیکن تیرے ساتھ اللہ رب العالمین یہ کیا کر رہا ہے؟ اس موقع پر شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فما ظنکم برب العالمین، تم اس رب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جو سارے جہان کا رب ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہو؟ تمہاری سوچ، تمہاری تھنکنگ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسی ہے؟ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ورغلا کر حسن ظن کی دولت کو لوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشرک اور منافق ہی اللہ رب العالمین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ جو مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ کڑے وقت میں، مشکل حالات میں ہمیشہ شرک اور نفاق کی بیماری میں مبتلا لوگ، اس بیماری میں مبتلا انسان ہی، مشرک اور نفاق کی بیماری میں مبتلا انسان ہی اس بیماری میں اللہ رب العالمین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور یقیناً اللہ رب العالمین منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ کون اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں؟ مشرک اور منافق۔ یہ منافقوں کا اور مشرکوں کا شیوہ ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اگرچہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی بڑی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی مصیبتیں آزمائشوں کا سامنا کرنا کیوں نہ پڑے، ایک مسلمان، ایک حقیقی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشرکوں کا اور منافقوں کا کام ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔